بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت بڑا ہی عجیب و غریب، خطرناک اور تصادم والا ماحول بنایا جا چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں رجیم چینج کی جس طرح سے بات ہوتی تھی تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور تبھی ہمیں جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کی کچھ سمجھ آ سکے گی کہ یہ کس طرح سے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے اب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اب یہ سازش، اس کو سازش مانا جائے گا یا اس کو بھی کوئی مداخلت کا نام دینا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے تو یہ 7 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے ISI کو، IB کو، دیگر لوگوں کو لکھ بھی دیا ہے، درخواست بھی دے دی ہے۔ صرف یہی نہیں، اب سینئر صحافی یہاں تک بات کر رہے ہیں، یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی راستے سے ہٹانے کا پلان ہے، یعنی ان کو خدا نخواستہ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت کرے، سب پاکستانیوں کی حفاظت کرے، کہ ان کو جیل کا تو پلان ہے ہی، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، وہ تو خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ بھی دیا ہے ان کی گرفتاری کا، سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کا خود رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں موجودہ، انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن ان کو قتل کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ عارف میر بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ بات کر چکے ہیں، اور ہم رجیم چینج کی اگر بات کریں تو وہاں پر ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ آپ کو صدام حسین کا یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پر جب حکومت بدلی، وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک براہ راست مداخلت تھی اور طرح کی، یعنی اٹیک ہی تھا، تو وہاں پر امریکہ نے اس کے بعد کیا کیا، وہیں سے حکومت بنوائی اور پھر اس حکومت کے تھرو سزا دلوائی صدام حسین کو۔ آپ کو معمر قذافی یاد ہوں گے، وہاں بھی اس طرح سے شورش اٹھتی ہے اور پھر وہیں کے لوگوں سے معمر قذافی کو مروا دیا جاتا ہے۔ اب بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ پلان مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے کہ جی جیل میں یا تھانے میں بند کیا جائے اور پھر اس طرح سے کہ ایک ہجوم آئے، خدا نخواستہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، کہ ایک ہجوم کی صورت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اور جناب جان لے لی۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، میں یقین کریں، کیونکہ یہ میرے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس وطن کے لیے اچھا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کے خلاف آپ اس طرح سے پلان بنائیں کوئی اس کو مارنے کا، تو یہ بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے، لیکن یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر فیکٹس کو دیکھیں تو اس پر آ جاتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب، ابھی ان کو کابینہ میں شامل کیا گیا اور وزیر کے برابر ان کو عہدہ دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 روپے میں انعام دوں گا، 50,000 روپے انعام دوں گا اگر شیخ رشید کی کوئی وگ جو ہے وہ لے کر آئے گا میرے پاس۔ اب یہ ایک انسینٹو ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا، کوئی جا کر کسی پر حملہ کرے گا، کوئی تشدد کا نشانہ بنائے گا، تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب جو چارج لگائے جا رہے ہیں، یعنی دیکھیں کہ مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں، اب جو کچھ ہوا مدینہ منورہ شریف میں، مسجد نبوی کے احاطے میں، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا عمل تھا، سب نے اس کو کنڈیم کیا۔ وہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے، وہ آپ نے دیکھا سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جی وہاں سزا کے بعد وہ جب یہاں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے عمران خان سے جوڑنا ہے، یہ پلان ہے۔ پھر اگر آپ نے سزا ہی دینی ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو ستائش کر چکے ہیں اس طرح کے کام کی ماضی میں، اور انہوں نے بڑی شاباش دی اور کہا کہ یہ تو ہر جگہ ہوگا، تو پھر کیا ان پر مقدمہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ تو نظر آئے گا کہ یہ سازش ہے، بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، سلمان شہباز، یہ لوگ، اور رانا ثناء اللہ، یہ سب جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں، صاف بتا رہے ہیں، اور میری جان کو خطرہ ہے۔ جیل کا وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیل تو میرا سسرال ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں ضمانت قبل از گرفتاری بھی نہیں کرواؤں گا۔ اب جس طرح کا مقدمہ درج ہوا ہے، بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جوڑا جا رہا ہے۔ وہاں پر واقعہ ہوا، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، مسجد نبوی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کہیں یہ سیاسی طور پر تو نہیں کھیلا جا رہا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی آپ ناموس رسالت کو، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کے حوالے سے، آپ مذہب کے حوالے سے ایک قانون جس کو کئی دفعہ اس طرح سے لوگ جو ہے نا ربل بنتے ہیں، باہر کی طاقتیں، قوتیں نشانہ بناتی ہیں، الزام کرتی ہیں کہ یہ کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، آپ اس بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، آپ یہ ایک سازش کر رہے ہیں، بڑی گھناؤنی سازش ہے اس قانون کے خلاف، جو یقینی بناتا ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کو، کسی بھی برگزیدہ ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو
اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے قانون میں تو یہ بھی ہے کہ کسی بھی مذہب کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کسی بھی الہامی کتاب کا، قرآن مجید ہے جس طرح سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو یہ اجازت نہیں ہے۔ اور کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور پھر مسجد نبوی شریف آپ دیکھیں اس کا احاطہ۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا، علماء اس میں بتا سکتے ہیں جی کیا اس میں آگے ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اب یہ مقدمہ درج کر کے گرفتاری بھی کر لی گئی، اور کہہ بھی رہے ہیں ناصر اللہ کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، عمران خان کا بھی نام لے رہے ہیں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ یہ خود شاید نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات میں نے دیکھا اعزاز سید صاحب، انہوں نے اس پر وی لاگ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری 1-2 دن پہلے ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ سے، اور وہاں پر بیٹھے تھے، وہاں یہ تجویز دی جا رہی تھی کہ اس طرح کے کیس میں ان کو پھنسایا جائے، تو اس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں کہتی رہی ہے کہ ایسے کیسز نہیں ہونے چاہیے، یہ سب باتیں کرتی رہی ہے، لیکن اب وہ اس کا حصہ ہے حکومت کا، تو یہ کس کے دباؤ میں ہو رہا ہے، یہ سوال ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ بھی نہیں چاہتے، اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں قائل نہیں ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو ان سے یہ کام کروا رہا ہے اور یہ اس میں شریک ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ فیصل آباد تھانے میں جہاں پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اب وہ وزیر داخلہ کا، یہ کیا اتفاق ہے، وزیر داخلہ کا حلقہ ہے۔ پھر یہ اتفاق ہے کہ مریم صاحبہ کچھ عرصہ پہلے کہتی ہیں کہ وہ تقریر کا، عمران خان صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتی ہیں، اس سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو شیئر کرتی ہیں، پھر کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ، اور یہ کچھ دن سے آپ دیکھیں تو مسلسل یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مذہب کے حوالے سے کچھ یہ اور وہ، تو یہ، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری کردار کشی کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اس پر بھی بات کریں گے، ویڈیوز کا معاملہ کیا ہے، عمران خان کو کیا ویڈیوز پہنچائی گئی ہیں، سب کچھ۔ لیکن مذہبی حوالے سے وہ صحافی جو مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی یا اس وقت جو حکومت اس کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ باتیں کر چکے ہیں کہ جی یہ عید کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، مذہب کارڈ کا استعمال ہوگا، وہ اس کے اشارے دے چکے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا اور اس طرح سے اس چیز کو جوڑنا، جبکہ نظر نہیں آتا عمران خان ہوں یا شیخ رشید ہوں، وہ کسی بھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی کو بات کی جائے، مسجد نبوی کے حوالے سے کوئی اس طرح سے یعنی جو حرکت ایسی ہو جو کسی بھی صورت میں اس مقدس مقام کی شان شان نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی مسلمان نہیں سوچ سکتا کسی کو اکسائے، تو یہ سب ہونے کے باوجود جب وہ کہہ رہے ہیں، پھر ایسا مقدمہ بنانا اور اس میں کئی قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کرنا، پھر مختلف جگہوں پر بنانے ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پوری کیمپین تیار کی جا رہی ہے، اور مختلف حوالوں سے تیاری کی جا رہی ہے، تقریروں کی، پمفلیٹس کی، اور اس طرح کی چھپائی کی، بینرز کی، کہ کسی طرح سے عمران خان کو ثابت کیا جائے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، کہ جی کوئی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو اب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان یا کوئی بھی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا ہے، قانون اور آئین کے مطابق اس کو سزا لازمی ملنی چاہیے۔ کوئی سوچے بھی تو میں سمجھتا ہوں، سوچ بھی، کوئی ہلکی سی ہلکی بات بھی ان ہستیوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان کے منافی، اس پر سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح سے لوگوں کو، اگر آپ کا ثبوت نہیں ہے، ایک سیاسی طور پر نظر آ رہا ہے، پورا پلان ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کوئی شک نہیں اس پہ۔ تو اب جب الزام لگا دیا ہے، اس کو حکومت پرسو کر رہی ہے، تو پھر ثابت بھی کرنا ہے، اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر دوسری طرف بھی سزا ہونی چاہیے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی سرکاری سطح پر پمفلیٹس، بینرز یہ چھپائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو گستاخ ثابت کر کے، تو ویسے ہی لوگوں میں اشتعال کسی طرح سے دلا دی جائے کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ ایسا کر جائے، کوئی بھی شخص بیچ میں سے اٹھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ گرفتاری کے صورت میں نے آپ کو بتایا کہ جی کوئی پورا ہجوم جو ہے وہ اٹیک کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ تاکہ حکومت پر کوئی اس پر سوال نہ آئے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو ایک مقدمہ درج کیا تھا، وہ آیا تھا، اور بس یہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ میں نے آپ کو ماضی کی مثالیں دے دی ہیں کہ وہ حکمران جو OIC میں آگے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کی آپ دیکھ لیں، وہ بھی سسٹم کے تحت ان کو ختم کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بھی جس نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو چاہے وہ معمر قذافی ہے، چاہے وہ صدام حسین ہے، تو اس کا، یا ذوالفقار علی بھٹو، تو اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ارشد شریف صاحب نے ٹویٹر پر یہ چیز شیئر کی ہے کہ اس پورے فارمولے میں جو رجیم چینج کا فارمولہ ہوتا ہے، اس میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں انارکی پھیلاؤ، اس میں سول انریسٹ کرو، اس طرح کے حالات ہو جائے، گورنریبلی نہیں ہے، یہ ملک ہی نہیں چل سکتا، ایسا آپس میں لڑا دو لوگوں کو کہ اس کے بعد آپ کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایک پلان ڈسکس ہو رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. میرے نظر میں یہ ضروری تھا کہ آپ کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور ماضی میں کیا ہو چکا ہے. میں نے فیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، سینئر صحافیوں کے تجزیے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو موجودہ ماحول ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستانیوں کی حفاظت کرے، اور جو کوئی بھی ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے غلط سوچ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے. اور جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح سے سیاسی طور پر کچھ کرنے کے لیے، تو وہ پھر اسلام کو اور اس قانون کو آپ خود سوچئے کہ وہ ایک سازش کرتا ہے ان سب کے خلاف، بہت گھناؤنی سازش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کرے جو اگر اس طرح سے کر رہے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.